امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی. ٹھیک. اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا. جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے, اس کا صرف پینا حرام ہے. قرآن میں جو 4 جگہ پہ حرام ہے, ناپاک نہیں ہے. ناپاک نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی. مجھے بتائیے اس زمانے میں کون سی ایسی ادویات تھیں؟ لوگ ہر وقت اسی چیز میں ہی پڑے رہتے کہ وہ اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے. پھر تو جنگ میں نماز بھی تو وہ خون کے ساتھ جی پڑھتے تھے. اچھا امام حسین یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے بتایا, ہم کہتے ہیں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے, انہیں تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. جی نماز پڑھتے رہے. انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی, میں چھوڑ رہا میں اس کو چھوڑ. ہاں دیکھیں اسی طریقے سے. اچھا یہ میں نے امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی نا. امام شافعی کی غلطی دیکھیں جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ وہ شافعی ہیں. وہاں آپ حاج عمرے پہ دیکھیں کہ ان کے عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اگر بیوی کو خاوند ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ گیا, تو اس لیے انہوں نے دستانے ایک سخت گرمیوں میں پہنے ہوتے ہیں کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے. ایک غلط بات انہوں نے اخذ کر لی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, حجرہ تنگ تھا, نبی علیہ السلام نوافل ادا کرتے تھے, جب سجدے میں جانے لگتے اور میں اپنی پاؤں سمیٹ لیتے. کیا خوبصورت ہے. بالکل. امام بخاری نے دیکھیں, یہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے. امام بخاری نے نہ امام شافعی کی غلطیوں پہ سے کوئی صرف نظر کیا, نہ 300 جگہ امام حنیفہ کا انہوں نے رد کیا کہ یہ ان کے مسائل. اچھا یہ بدنیتی سے نہیں ہوا, ان تک اس وقت ذخیرہ احادیث اتنا پہنچا نہیں تھا. اور دیکھیں وہ بری الذمہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں بعد میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے. امام ابو یوسف اور امام محمد نے آلموسٹ 40% زیادہ مسائل امام حنیفہ کے چھوڑ دیے ہیں, بعد میں احادیث مل گئی. عقیقے کا مسئلہ امام حنیفہ نہیں مانتے تھے, یہ مانتے ہیں. مدینے کو حرم امام حنیفہ نہیں مانتے تھے, یہ لوگ مانتے ہیں. شوال کے 6 روزے امام مالک بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارا اختلاف ان سطحی باتوں پر ہے. جی انہی باتوں پہ ہے. ظاہر ہے بعد میں یہ جو آج آپ بڑا اختلاف دے رہے ہیں نا عقیدے کا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, یہ جو اختلاف ہے نا جی, یہ پچھلے 150-200 سال کی پیداوار ہے جس پہ بڑے لیول کو کافر سمجھتا ہوں یا کافر کہتا ہوں. بالکل. اچھا اس پہلے لوگ کافر نہیں سمجھتے تھے, پہلے نہیں سمجھتے, بالکل نہیں سمجھتے تھے. اچھا یہ 4 جو مسلح تھے یہ اٹھائے کیوں گئے؟ دیکھیں یہ 4 مسلح 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے ڈالے اور 1917 میں 400 سال بعد یہ بدعت ختم ہوئی. بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے کے جو 600-700 سال کے مسلمان تھے وہاں بھی نماز ہوئی نا. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ 4 مسلح تھے اور پیرلل میں یہ چاروں اپنی الگ الگ نماز پڑھتے تھے. اچھا اور آپ کو حیرانگی ہوگی, انہوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی, کیونکہ شافعی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے, ہو سکتا ہے امام کا خون نکلا ہو. دیکھو یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ اٹھائے کیسے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہے. آلموسٹ 600 سال کے بعد جو سلطنت عثمانی ہے, ویسے تو ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ 400 سال ہے, لیکن آلموسٹ یہ 600 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ان کی کمر ٹوٹی جب انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں ساتھ دیا جرمنی کا اور یہ جنگ ہار گئے. پھر ان کی گرپ ہو گئی کمزور اور اس کے ٹکڑے ہو گئے. انہی ٹکڑوں میں ظاہر ہے پھر سعودیہ کے جو لوگ تھے, عرب لوگ, وہ پہلے بھی کچھ بغاوتیں کر چکے تھے حکومت کے خلاف لیکن کامیاب نہیں ہوئی. لیکن پھر انگریزوں کی مدد سے یہ چیز کامیاب ہوئی. لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ انہوں نے مسلح اٹھا کے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا امام کعبہ کو, سنت کو اسٹیبلش